رات کی تاریکی میں جب دنیا غفلت میں گم ہوتی ہے، تب قبرستان کے سناٹے میں کچھ چیخیں گونجتی ہیں۔ یہ کسی ماں کے لال کی فریاد ہے جو اب مٹی کے نیچے ہے۔ نہ کفن کام آیا، نہ رشتہ دار کام آئے، اب صرف تنہائی، اندھیرا اور اعمال کا حساب ہے۔ قبر کی مٹی بھی چیخ اٹھی، اے انسان، میں نے کتنے بادشاہوں کو نگل لیا، اب تیری باری ہے۔ منکر نکیر آئے، آسمانی ہیبت لیے، خوفناک آوازوں کے ساتھ، اور سوالات شروع ہوئے۔ بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جو دنیا میں سب کچھ بھول چکا تھا، آج جواب نہیں دے سکا۔ پھر قبر تنگ ہوئی، اور ایسی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی۔ ایک چیخ نکلی، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ پھر آگ کی لپیٹیں قبر میں بھر دی گئی، ہر جانب سے عذاب۔ سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو نوچ رہے ہیں، اور وہ گناہ جو دنیا میں مزے بن بن کے کیے گئے تھے آج عذاب بن کر پلٹ چکے ہیں۔ ایک بھیانک چہرے والا سیاہ انسان قبر میں آتا ہے۔ بدبو سے قبر اور زیادہ وحشتناک ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے وہ برے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور اب قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ کاش ہم نے ایک بار توبہ کر لی ہوتی، کاش ہم نے ایک سجدہ اور کر لیا ہوتا، کاش ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہوتا۔ اب صرف حسرت ہے اور قبر کا وہ دردناک عذاب جو ختم نہیں ہوتا۔ نہ صبح ہوتی ہے نہ شام، صرف پچھتاوا، درد، چیخیں اور تنہائی۔ لیکن اے میرے رب، آپ تو غفور و رحیم ہیں۔ اللہم اجرنا من عذاب القبر۔ یا اللہ، جب ہمیں زمین میں اتارا جائے، جب سب ہمیں چھوڑ جائیں، جب کفن مٹی میں بھیگ جائے، جب زبان خاموش، آنکھیں بند اور دل کا دھڑکنا بند ہو جائے، تب تو ہمارا سہارا بن جانا۔ جب منکر نکیر آئیں، جب سوال ہوں جن کے جوابات ہم نے دنیا میں بلا دیے تھے، تب تو اپنی رحمت سے وہ جوابات ہمارے دل میں ڈال دینا۔ یا اللہ، جب قبر کی مٹی ہمیں دبا دے، جب قبر تنگ ہو جائے، جب آگ کے شعلے لپکنے لگیں، تب تو اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوا بھیج دینا۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، نافرمان ہیں، لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں۔ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ کو قبر کے عذاب، حشر کی رسوائی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔